الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ محترم ماؤں بہنوں، سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں اور اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اور ہمارے اسلاف بزرگان دین کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو مزے لے لے کر بیان کر دیا جائے، سن لیا جائے، ماشاء اللہ سبحان اللہ اور واہ واہ کر دیا جائے اور پھر سب ختم۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر، صحابہ کرام کا تذکرہ، اسلاف اور اولیاء کرام کا ذکر خیر، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا ایک سبب ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کرنے کا مقصد، صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوگا، ان کے حالات بیان کیے جائیں گے، ان کا تذکرہ ہوگا، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ ایک مستقل مقصد ہے۔ کیونکہ آج جو منفی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، نیگیٹو جو میسیجز چلائے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو داغدار کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے ان کی عظمت نکالی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، تاریخ کی کتابوں میں سے ایسے جھوٹے واقعات نکال کر لوگوں کے سامنے رکھے جائے جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت داغدار ہو جائے۔ تو اس طرح کے بیانات کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیات، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے۔ ویسے لوگوں نے اور تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے، لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہیں بخشا ہے۔ مستشرقین یعنی جو مغربی مصنفین ہیں، یورپی جو مصنفین ہیں، جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہے، اسلامی تاریخ پر کتابیں لکھی ہے، انہیں اسلام کے بارے میں اچھی نالج ہوتی ہے، تو انہوں نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں سے ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوالات کیے جائے، اعتراضات کیا جائے، آپ کی شخصیت کو داغدار بنایا جائے۔ تو انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا، بلکہ حد تو یہ ہے، انتہا تو یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات پر بھی اعتراضات کیے ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف بالکل صاف ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ بالکل بے غبار ہونا چاہیے، ہمارا موقف بالکل دو ٹوک ہونا چاہیے۔
اللہ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں جو ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت اور تعظیم جو ہمارے دلوں میں ہے، صحابہ کرام کی تعظیم جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کو کوئی منفی پروپیگنڈا ہمارے دلوں سے ختم نہ کر سکے۔ ایسی محبت اور تعظیم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں اسلام اور اسلامی شخصیات کی، اسلامی شاعر کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہے، یہ مزید راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، ان کو کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہ سکے۔ جیسے دیکھیں، اگر کوئی اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے تو الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اللہ کی ذات پر ہمارا جو ایمان ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بھوکے، ان کی شان میں کوئی گستاخیاں کرے، کتابوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے دکھائے کہ تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے، تمہارے مسلم میں یہ لکھا ہے، 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اس طرح کی کیسی ہی باتیں نکال کے لے کر آ جائے، لیکن ہمارے دلوں میں نبی کی جو عظمت قائم ہے اس پر رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم جواب کا بھی انتظار نہیں کریں گے کہ بھئی ہمیں کوئی جواب ملے تو ہم مطمئن ہو گئے، ابھی تو ہم متذبذب ہو گئے، تردد کا شکار ہو گئے، ہم تو شک و شبے میں پڑ گئے۔ بلاؤ کسی مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو جو ہمارے اس شبے کو دور کرے۔ نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں جیسی عظمت تھی ویسی عظمت باقی رہے گی۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر کوئی منفی پروپیگنڈا کرے اور ان کی عظمت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہے تو ہمارے دلوں میں ان کی ایسی عظمت اور محبت ہونی چاہیے کہ وہ نہ نکال سکے۔ تو امید ہے یہ ایک مقصد آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلامی شخصیات کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ عظمت کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیں، ان کے درجے سے بڑھا دیں، بلکہ اسلام نے، اللہ رسول نے ان کو جو درجہ مقام دیا ہے ہم ان کو اسی درجے اور مقام پہ رکھتے ہوئے ان کی تعظیم کریں۔ دیکھیں، ماں باپ کی تعظیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انہیں معصوم مان لیں، بے گناہ مان لیں، یا نبی رسول کا انہیں درجہ دے دیں۔ ہم سے شریعت نے صرف یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے۔ یہ شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا۔ تو اسی شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کی اچھائیاں بیان کریں اور ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں، ان کی برائیوں کو بیان نہ کریں۔ اور فرمایا حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت اس کے اوپر۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے شخص کی، یعنی جو صحابہ کی برائی کرتا ہے، جو کسی صحابی کی برائی کرتا ہے، ایسے شخص سے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی فرض عمل کو قبول کرتے ہیں نہ کسی نفل عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ہمارے یہاں معظم ہے، معزز ہے، قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ یعنی جیسے انبیاء گناہوں سے معصوم ہو سکتے ہیں، انبیاءوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ان سے گناہ ہو سکتا تھا، ان سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عفا اللہ عنہم، کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے راضی ہو گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ اب جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہوگا۔
تو صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت جان کر اور سن کر اور پڑھ کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو عزت دی تھی، جو عظمت دی تھی، اور آج بھی ہمارے دلوں میں جو ان کی عظمت ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابہ ہے، نبی کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ سے، اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ ان کے انہی اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور عظمت دی۔ تو اس قسم کے بیانات اور مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بالکل ہو بہو ان کی طرح نہیں بن سکتے، تو جتنی حد تک ان کی صفات کو اپنا سکتے ہیں ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ کنیت کہا جاتا ہے آدمی کے اس نام کو جس میں ابو یا امن کا لفظ آئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا نام ہوتا ہے، اس نام کے لاگے ابو لگا دیا جاتا ہے، اور ماں ہے تو ماں کے لیے امن لگا دیا جاتا ہے، جیسے ابو عبداللہ، ابو قاسم، اور عورت ہے تو ام عبداللہ، ام قاسم۔ تو یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کنیت سے اتنا مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کا نام ہی نہیں جانتے۔ حضرت عمر فاروق کا نام پتہ ہے، حضرت علی کا نام پتہ ہے، حضرت عثمان کا نام پتہ ہے، لیکن لوگوں کو حضرت ابو بکر کا نام پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کا اصل نام تھا عبد الکعبہ، زمانہ جاہلیت میں کعبہ کا بندہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کے رکھ دیا عبداللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عبداللہ۔ آپ کا لقب، آپ 5 لقب سے مشہور ہوئے ہیں: عتیق، صدیق، الصاحب، الاتقى، الاوہ۔ یہ 5 لقب ہے جس سے مشہور ہوئے۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے آدمی کی وہ صفت جس میں وہ مشہور ہو جائے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور اس سے مشہور ہو گیا، کوئی حاجی کے لقب سے مشہور ہو گیا، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی مفتی کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ تو جو صفات ہوتی ہے اور جن صفات سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لقب۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 5 مشہور لقب ہے۔ عتیق، عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت حسین و جمیل، خوبصورت تھے، نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ عربی میں عتیق کا معنی آتا ہے حسین و جمیل اور نیکی میں سبقت کرنے والا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر بشارت سن لو تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ دوسرا لقب ہے صدیق، یہ آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا تھا کہ آپ نہایت ہی سچے تھے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ تأمل کیا، غور و فکر کیا، اس کے بعد اسلام قبول کیا ہے، لیکن صرف ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہے تو بغیر غور و فکر کے، بلا تأمل انہوں نے فوراً میری تصدیق کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی ساتھ میں تھے کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقط احد، او احد ٹھہر جا، ہل مت، فإنما علیک نبی وصدیق والشہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ صدیق کا لقب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تیسرا لقب آپ کا تھا الصاحب، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، صحابی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. اور ایک لقب جو اردو میں مشہور ہے، عربی میں تو اتنا مشہور نہیں ہوا، اردو میں مشہور ہوا، پھر وہ کئی لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا، یار غار. کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ دوستی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یار غار ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں کے دونوں غار میں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہاں سے یہ لقب چلا ہے یار غار کا. اور ایک آپ کا لقب تھا الاتقا. اتقا کے معنی ہے نہایت پرہیزگار، متقی. قرآن میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور ایک لقب ہے پانچواں اوا. اوا کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، خوف و خشیت رکھنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تو آپ کا ایک لقب تھا اوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے. واقعہ فیل یعنی ابرہہ نے جب اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے واقعہ فیل، جس پر قرآن میں ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس واقعے کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال بڑے تھے. آپ کا جو خاندان ہے ان میں آپ کے والد ہے جن کا مشہور جو نام ہے یعنی کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے، لیکن ان کا اصلی نام تھا عثمان. تو پورا نام ہو گیا عبداللہ ابن عثمان. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عثمان. عبداللہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام عثمان. آپ کے والد کی کنیت تھی ابو قحافہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے ہیں، جس خاندان سے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تیم. تیم یہ قریش کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے. قریش جو ہے عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو مکہ میں آباد تھا. اس کی کئی شاخیں تھی الگ الگ، اس میں سے ایک شاخ تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جس کا نام تھا تیم. تو آپ بنو تیم سے تھے. اور چھٹی پشت میں جا کر، چھٹے دادا میں جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. مرہ ابن کعب یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چھٹے دادا ہیں. تو اس مرہ ابن کعب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں کا نسب مل جاتا ہے. آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا نام تھا سلمہ بنت صخر. سلمہ بنت صخر ان کی کنیت تھی ام خیر. دیکھیں عربوں کے اندر رواج ہے اور آج بھی رواج ہے. ہم نے عرب کی جو جماعتیں دیکھی اور عرب میں ہمارا جہاں بھی وقت گزرا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں کنیت بہت مشہور ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں عورتیں جو ہے ابھی تو وہ رواج نہیں رہا، یعنی ماحول اتنا تبدیل ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ. اب تو ہمیں یعنی بولنے میں بھی عجیب لگتا ہے کہ آج سے 5 سال 10 سال 15 سال پہلے ہم اپنے بچپن میں کیا ماحول دیکھتے تھے، اور اب ہمارا جو زمانہ، ہماری جو نسل آ رہی ہے عجیب ہم ماحول دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے پورا بدل چکا ہے ماحول. تو میں آپ کو پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب شاید یہ نہیں ہوتا ہوگا. جو بزرگ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں وہ تو یہ اچھی طرح بات سمجھ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کو بلاتی تھی منع کے ابو، محمد کے ابو، عبداللہ کے ابو، عبد الرحمن کے ابو، زینب کے ابو، کلثوم کے ابو، اس طریقے سے آواز دیتی تھی. اور ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ مرد بھی جو تھے وہ بیویوں کا نام لے کر بچوں کے سامنے نہیں پکارتے تھے، کہتے تھے عبداللہ کی امی، محمد کی امی، اس طریقے سے پکارتے تھے. اور اب معاشرہ ماحول بدل گیا ہے تو اب تو بیویاں بھی اپنے شوہروں کو نام سے پکار رہی ہے. خیر گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کیسا معاشرہ تھا اب کیسا معاشرہ. خیر تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے تھے.
ابو فلاں، ام فلاں، یعنی فلاں کے ابا، فلاں کی امی، ہر ایک کی کنیت ہوا کرتی تھی، ہر ایک کی کنیت ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے تھے تو ان کی نسبت سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حفصہ تو ان کی نسبت سے کنیت تھی ابو حفص۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی کنیت تھی ام خیر، ام خیر۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں، یعنی آپ کے گھرانے میں جو آپ کی بیوی، آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان سے 2 بیٹے عبداللہ اور اسما۔ دوسری بیوی ام رومان، ام رومان۔ اچھا، پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ دوسری بیوی ہے ام رومان۔ اچھا، قتیلہ بنت عبد العزیٰ یہ وہی خاتون ہے جو مدینہ منورہ آئی تھی اپنی بیٹی حضرت اسما کے پاس مدد مانگنے کے لیے۔ تو حضرت اسما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری امی آئی ہے لیکن وہ کافرہ ہے، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کر سکتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں اتر گئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جو کافر تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، تمہیں اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے، ان پر احسان کرنے سے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا، بلکہ ایسے کافروں کے ساتھ ہمدردیاں کیا کرو، صلہ رحمی کرو، ان کی مہمان نوازی کرو، اللہ منع نہیں کرتا۔ تو یہ وہی ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ دوسری بیوی تھی ام رومان، یہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ تیسری بیوی تھی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ غزوہ موتا کے موقع پر سن 8 ہجری میں، فتح مکہ سے پہلے غزوہ موتا کے موقع پر حضرت جعفر شہید ہو گئے، مشہور جنگ ہے، تو یہ بیوہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور ان سے آپ کی اولاد میں ہوئے ہیں محمد۔ اور چوتھی بیوی تھی جن کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ انصاری۔ تو یہ 4 بیویاں تھی جن میں سے ایک اسلام نہیں لائی تو آپ نے ان کو طلاق دے دی، اور یہ تینوں بیویاں جو ہے مسلمان تھیں۔ پھر آپ کے گھرانے میں آپ کی اولاد، اللہ نے آپ کو 6 اولاد سے نوازا تھا، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ تو پہلی جو بیوی تھی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت اسما۔ یہ عبداللہ وہی ہے جو ہجرت کے موقع پر دن بھر مکہ میں رہتے، مکہ والوں کی باتیں سنتے، اور رات کے وقت غار ثور میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو ان کی باتیں بتاتے ہیں کہ مکہ میں کیا کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے۔ اور حضرت اسما وہی ہے جنہوں نے اپنا کمر کا پٹکا باندھ کے دیا تھا، یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے، ان سے ایک بیٹے تھے محمد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محمد ابن ابی بکر، اور ایک بیٹی ہے اسما بنت ابی بکر، ان کا ذکر ہو گیا، اور ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام رومان کی بیٹی ہے، اور ایک بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ام کلثوم۔ حبیبہ بنت خارجہ جو آپ کی بیوی تھی، چوتھی بیوی، ان کے انتقال کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا بھی عجیب واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو کہا میری بہن، ایک بہن ہے، 2 بھائی تو ہیں میرے، ایک بہن کو میں جانتی ہوں، حضرت اسما ہے، تیسری بہن کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ رہے 2 بہن۔
فرمایا کہ حبیبہ کے بدن میں جو یعنی جو جنین ہے، جو بچہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ وہ بیٹی ہوگی، حالانکہ ابھی وہ حمل سے تھی، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کی قدرت کہ حضرت حبیبہ کو لڑکی ہوئی جن کا نام رکھا گیا ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال اللہ نے 6 اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ساری خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہے جو کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے، کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، کہ آپ کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا، آپ کی 4 نسلیں مشرف بہ اسلام ہوئی ہیں، اسلام سے مشرف ہوئی ہے۔ آپ کے والد مسلمان، یہ ایک نسل، آپ کی والد والدہ دونوں مسلمان، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیویاں مسلمان، یہ دوسری نسل، آپ کی اولاد مسلمان، 6 کی 6 اولاد، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، یہ سب مسلمان، یہ تیسری نسل، اور آپ کے پوتے پوتیا نواسے نواسیاں یہ سب مسلمان، یہ چاروں نسلیں مسلمان ہوئی اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ آپ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قریش کے شریف لوگوں میں اور قریش کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ میں 10 بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سردار تھے، ان 10 سرداروں میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے خاندان اور قریش کے نسب کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری آپ کو حاصل تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان ابا بکر اعلم قریش بانسابها، کہ قریش کے نسب کو، ان کی رشتہ داری کو، ان کے خاندان کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ تجارت میں بھی بہت ماہر تھے، آپ کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی، اور مکہ کے بڑے مالداروں میں، رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ لوگوں کے درمیان آپ بہت مقبول تھے، لوگ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لوگوں کو آپ سے بہت الفت تھی، بہت مناسبت تھی، اور لوگوں کے ساتھ آپ خود بھی میل جول رکھا کرتے تھے، لوگ گھل مل کے رہا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ بہت با اخلاق تھے، بہت با اخلاق تھے۔ جو انسان چاہتا ہو کہ اللہ اسے لوگوں میں محبوب بنا دے تو اسے چاہیے کہ وہ با اخلاق بن جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اللہ لوگوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور عمل صالح کے اندر جہاں پر عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کن کن صفات کو ذکر کیا جائے، آپ کا عشق رسول، آپ کا ادب و احترام نبوی، ماں باپ کا ادب، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، مریضوں کی عیادت، بیماروں کی عیادت، تعزیت کرنا، سخاوت، فیاضی، خوش طبعی، خوش مزاجی، خودداری، نظافت، اولاد سے محبت، بچوں سے پیار، خشیت، تقوی، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی ضرورت پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، شجاعت، بہادری، ایثار، عزم و ہمت، کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے ان ساری صفات سے نوازا تھا، اور ایسی صفات والے لوگوں میں محبوب ہوا کرتے ہیں۔ سن 590 میں مکہ کے مظلوم مسلمان پریشان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا اور نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ ملا، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، مجھے رہنے نہیں دے رہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کروں۔ کہا آپ کے جیسا شخص لا یخرج ولا یخرج، نہ نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔
انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقضی الضیف وتحمل الکل وتعین علی نواعب الحق. مکہ آئے اور مکہ والوں کے سامنے کہا، وہاں کے سرداروں سے، ابو لہب، ابو جہل، جتنے سردار تھے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ایسے نیک دل اور شریف انسان کو یہاں سے نکال رہے ہو، جو نہایت رحم دل ہے، جو نہایت سخی ہے، فیاض ہے، جو غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرتا ہے، جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، جو مہمان نوازی میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو بے کسوں کی مدد کرتا ہے، جو بے کسوں کا ماوا و ملجا ہے، ایسے شخص کو تم یہاں سے نکال رہے ہو. تو اللہ نے بہت ساری صفات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا. آتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پیا. لم یشرب الخمر فی الجاہلیہ. اور زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت اور مورتی کی پوجا نہیں کی. ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو صنم خانے میں لے گئے اور کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے رب ہیں، ان سے جو مانگنا ہے مانگو. یہ کہہ کر ابو قحافہ وہاں سے چلے گئے. آپ بچے تھے اس وقت. تو آپ نے کہا، یا صنم انا جائع فاطعمنی، کہ او صنم میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا دے. فلم یجبنی، بت خاموش کھڑا، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. کہا انی عار فاکسنی، کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے اچھے اچھے کپڑے دے دے پہننے کے لیے. فلم یجبنی، کوئی جواب نہیں. ابو بکر، یہ کیسا صنم، یہ کیسا معبود ہے، کیسا خدا ہے جو سنتا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے اور دھڑام سے نیچے گرا ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. آپ کے بچپن کے حالات تو کتابوں میں نہیں لکھے ہیں، لیکن جوانی کے حالات لکھے ہیں. 18 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور پھر ایسی رفاقت ملی کہ موت تک آپ کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگی. موت تک آپ کا ساتھ نبھایا، ہر جگہ پر آپ کا ساتھ نبھایا، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر قربان کر دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر انت صاحبی فی الحوض انت صاحبی فی الغار، جس طرح تو غار میں میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی رہے گا. اور بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، گہرا پکا دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. باقی اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ وہ تو ہے ہی. اور ایک موقع پر، آخری موقع پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان ادا کر دیا. لوگوں نے میرے اوپر جو احسان کیا تھا، جو مجھے مال دیا تھا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا. یہ کون فرما رہے؟ نبی فرما رہے. کل قیامت کے دن اللہ ہی ابو بکر کو اس کے احسانات کا بدلہ دے. یہ تھی ابو بکر کی رفاقت، یہ تھی ابو بکر کی دوستی، اور یہ تھی ابو بکر کی فدائیت جان نثاری. 18 سال کی عمر میں، جوانی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا. کتابوں میں تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی دوستی ہو گئی تھی. 4 5 6 سال کی عمر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو گئی تھی. ممکن ہے، عین ممکن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کی دوستی کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی دوستیاں کس سے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط ہے. بعض جو متشدد قسم کے سخت دیندار سمجھے جانے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے. کسی سے ملنا نہیں، کسی کے پاس جا نہیں سکتے، کوئی تمہارا دوست گھر میں آ نہیں سکتا، بس جو بھی کرنا ہے گھر میں کرو. یہ بھی تشدد ہے بچوں کے ساتھ. اس طرح بچے نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں. کسی سے ملنا جلنا نہیں، تو بچے سیکھیں گے کیسے؟
اور بعض والدین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، انہیں بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بے حیائی بھی سیکھتے ہیں، گندی چیزیں بھی سیکھتے ہیں، برے اخلاق بھی سیکھتے ہیں، گالیاں بھی سیکھتے ہیں، اور اللہ رحم فرمائے، حفاظت فرمائے، بعض مرتبہ بچے کسی برے حادثے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعتدال ہونا چاہیے، بچوں کو دوستی کرنے دے، بچے دوستوں سے ملے، بچے آئے تو سہیلیوں سے ملے، گھر پہ بھی ان کے دوست آئیں، ان کی سہیلیاں آئیں۔ بچوں کے لیے تو اصل کھیلنا ہی ہے، لیکن ہم ان کے دوستوں پر، سہیلیوں پر نظر رکھیں کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ ان سے سیکھے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوستی ملی، ساتھ ملا کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بہت بیان کیے گئے، قرآن کریم میں کئی آیتیں آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ شخص جو سچائی کو لے کر آیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اس کی تصدیق کی۔ پہلا شخص ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے شخص ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک جگہ فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات سنی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، اور ہم بے نیاز ہیں، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، جس کا نام شاید کتابوں میں لکھا ہے فنحاس۔ اور اس سے کہا کہ او یہودی عالم، تمہیں پتا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، تمہاری کتاب توریت میں ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو اتق اللہ واسلم، اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اس یہودی عالم نے کہا، بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ تمہارا اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اللہ نعوذ باللہ چندہ مانگتا ہے، قرضہ مانگتا ہے۔ چندہ اور قرضہ کون مانگتا ہے؟ جو فقیر ہوتا ہے۔ تو تمہارا اللہ چندہ مانگتا ہے، قرضہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس یہودی عالم نے کہا، اور ہم قرضہ دینے والے یعنی ہم مالدار ہو گئے، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کہا کہ تمہارا اللہ سود سے تو منع کرتا ہے کہ سود مت کھاؤ، اور خود سود کا کام کرتا ہے، قرضہ مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑا چڑھا کر کے دوں گا۔ سود کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا، پھر وہ ہمیں بڑا چڑھا کر واپس کرے۔ تو تمہارا اللہ قرض مانگتا ہے، تمہارا اللہ قرض مانگتا ہے، پھر بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یعنی سود سے منع بھی کرتا ہے اور خود سودی معاملہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، آپ غضبناک ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ باتیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زور سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ دیکھیں آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ابو بکر آپ نے ان کو تماچا مارا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے برا بلا کہہ دے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے اللہ کو یہ برا بلا کہے، گستاخی کرے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے ان کو تماچا مارا۔ اللہ تو اس یہودی عالم نے کہہ دیا کہ یہ ابو بکر جھوٹ کہہ رہے، میں نے اللہ کے بارے میں کچھ ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ ابو بکر سچا ہے، وہ یہودی عالم جھوٹا ہے۔ لقد سمع اللہ نے خود سنی ہے اس کی باتیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء،
کہ اس جاہل نے، اس بدبخت یہودی نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رہے گا وہ شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اس سے پہلے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان جب بڑا ہو جائے تو جس والدین نے اسے وجود بخشا ہے ظاہری طور پر، جس نے اسے جنا ہے، ان والدین کا احترام کرے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، ان کی تعظیم کرے، اور جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے۔ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی، اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرے، اور کیا دعا کرے وہ دعا بھی سکھا دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے والدین کا احترام کیا ہے، اپنا سب کچھ اپنے والدین کے لیے قربان کر دیا ہے، اور اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ ایک موقع پر کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت پیٹا، خوب پٹائی کی، بہت مارا، آپ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اپنے گھر لایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو والدہ نے کہا ام خیر نے بیٹا کھانا کھا لے۔ بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ بھائی کھانا کھا لے، آپ صبح سے بھوکے ہیں۔ کہا میرے نبی کس حال میں ہیں؟ کہا وہ ہم معلوم کر لیں گے، پہلے آپ کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں، جب تک میرے نبی کا حال پتہ نہ چلے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو اٹھا کر دار ارقم لایا گیا، وہاں اپنے نبی کو دیکھا، فوراً گلے لگ گئے، گلے لگ کر خود بھی رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ اور پھر دیکھیں دعوت کا جذبہ، دعوت کا جذبہ، اللہ ہمیں بھی دعوت کا جذبہ نصیب فرما دے، ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے والدین کے لیے اس طرح فکر مند ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ کہہ رہے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دے کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے ہدایت دی، ان کی والدہ نے اسی جگہ اسلام قبول کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والدین کا بہت احترام کیا کرتے تھے، ان کے لیے خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا، یہ دعا جو مرد یا جو عورت 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے انہیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر نوجوان کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر بالغ کو، مرد کو، عورتوں کو، سب کو۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں اپنے لیے بھی مانگا گیا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگا گیا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا گیا ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا اس آیت میں۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں پر جو تو نے میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا فرما دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ آپ دیکھیں عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدین بھی مسلمان اور نیک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تینوں بیویاں نیک مسلمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد مسلمان اور نیک،
اولاد تو اولاد کی اولاد بھی نیک اور مسلمان. آپ کے پوتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ اس دعا کا بھی اس میں اثر تھا. تو اصلح لی فی ذریتی، تو یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے دعائیں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ دعا ہم جو ہے لکھ کر دے بھی دیں گے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. آپ کو جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے نوازا تھا، میں نے بتایا کہ بہت ساری صفات ہیں. اس میں سے ایک چیز تو یہی تھی کہ ماں باپ کا ادب اور احترام. آپ اپنے والدین کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی ہے کہ والدین کا ادب اور احترام کیا جائے. ہمارے معاشرے میں سے نکل رہا ہے، والدین کی کوئی قدر نہیں، ان کا کوئی احترام نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی تعظیم نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت احترام کیا کرتے تھے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا. اس کے بعد ایک اور اہم صفت ان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچوں سے بہت پیار اور محبت کیا کرتے تھے. اپنے بچے ہوں یا بیگانے ہوں، دوسروں کے بچوں، ہر قسم کے بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے ہوں یا بیگانے. حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو بچے دوڑ کر ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے بابا 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 آ گئے، بابا آ گئے، بابا آ گئے. بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. پھر جیسی بچے آپ کے پاس آتے تھے مسکرا کر ملتے تھے. کسی کو گود میں اٹھا رہے ہیں، کسی کو کندھے پر بٹھا رہے ہیں، کسی کو ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، کسی کو رخسار پر بوسہ دے رہے ہیں. بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے. بچوں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بچوں کو ڈانٹنے والے ہر جگہ مل جائیں گے. تو بچوں سے محبت کرنا یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی انہی سے سیکھا تھا. ایک مرتبہ غزوہ احد کے بعد ایک صحابی فرماتے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے پر ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہنس رہے ہیں، اس کو بوسہ دیے جا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اس کو بہت. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، سعد ابن ربی انصاری کی بیٹی ہے، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. ان کی بیٹی ہے یہ خوش نصیب بیٹی ہے کہ اس کے باپ نے نبی کے اوپر اپنی جان نثار کر دی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر یہی بچی بڑی ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ حاضر ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بچی کے احترام میں، عظمت میں، کہ اس کا باپ ایک عظیم انسان تھا، اس بچی کے احترام میں چادر بچھا دی اور تعظیم کے ساتھ ان کو وہاں پر بٹھایا. تو یہ اخلاق اور یہ اوصاف تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اوصاف سے متصف فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل عمر 63 سال ہوئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری زمانہ تھا، آپ بیمار تھے، انتقال سے اور وفات سے چند روز پہلے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ نے کل 17 نمازیں پڑھائی ہیں. جمعرات کی عشاء سے لے کر 12 ربیع الاول پیر کی فجر کی نماز تک آپ نے کل 17 نمازیں پڑھائی ہیں. آپ کی زندگی میں 17 نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بالاتفاق امت نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تسلیم کیا. 3-4 صحابہ کرام جو شروع میں کسی وجہ سے بیعت نہیں کر سکے، انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر لیا.
یاد رکھیں میری یہ بات، میں دلیل کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی صحابی نہیں ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو اور آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ بعض جھوٹی روایتوں میں 2-3 صحابہ کا نام آتا ہے، ایک سعد ابن عبادہ کا نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اور دیگر 1-2 صحابہ کا نام آتا ہے، وہ جھوٹی اور غلط روایتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے آپ کی خلافت اور جانشی کو تسلیم کیا۔